محترم بزرگ و عزیز دوستو، 2-3 جمعہ سے اس موضوع پر بات ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص پسند کیا ہے۔ عبادات کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے، ملبوسات کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا تذکرہ کیا گیا کہ عبادات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیزیں پسند تھیں، اور گزشتہ جمعہ یہ بات عرض کی گئی کہ معاشرت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کیا تھی۔ گزشتہ جمعہ میں نے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشرتی زندگی کے معاملے میں اور معاشرت کے شعبے سے متعلق عورت کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے اس کے ساتھ رحم و کرم کا، عفو و درگزر کا، شفقت اور عظمت کا معاملہ کرنا یہ آپ کو بہت پسند تھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ عورت کے ساتھ اگر اس کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے رحم و کرم کا معاملہ کیا جائے، عفو و درگزر کا معاملہ کیا جائے، شفقت اور عظمت کا معاملہ کیا جائے اور اس کی اچھی تربیت کی جائے تو معاشرہ ایک بڑے بگاڑ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ معاشرے میں ایک بڑا بگاڑ عورت کے بگاڑ کی وجہ سے ہے۔ عورت کا بگاڑ اگر ختم ہو جائے، اس کی صحیح تربیت کی جائے، اس کو صحیح پیار اور محبت دے کر اس کے ساتھ اس کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے رحم و کرم کا، عفو و درگزر کا، شفقت اور عظمت کا معاملہ کیا جائے تو یقیناً معاشرہ بہت بڑے بگاڑ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کا حال اور مسلمانوں کے معاشرے میں عورتوں پر جو ظلم و ستم اور ان کے ساتھ جو ناروا سلوک اور ان کے ساتھ جو بدتمیزی کی جاتی ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ دشمنان اسلام اسلامی قوانین پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، اسلامی قوانین پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور اس پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور اس کو برا بھلا کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالخصوص طلاق کا معاملہ ہو یا پھر اور دوسرے معاملات ہو، ان سب معاملات میں دشمنان اسلام کو موقع ہم نے ہی دیا ہے۔ اگر ہم اپنی عورتوں کے ساتھ، عورت جس شکل میں بھی ہو، ماں کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی ہو، اگر عورت کا حق ادا کرتے ہوئے اس کے ساتھ صحیح سلوک کیا جائے تو یقینی بات ہے کہ دشمنان اسلام پھر ہم سے رہبری حاصل کریں گے، ہمارے معاشرے سے وہ سبق سیکھیں گے اور ہمارے اچھے سلوک کو دیکھ کر وہ بھی ہمارے جیسا سلوک اختیار کریں گے۔ لیکن دین سے ناواقفیت کی وجہ سے اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری نہ ہونے کی وجہ سے، گناہوں پر مداومت اور ہمیشگی کی وجہ سے، دلوں کے مردہ ہو جانے کی وجہ سے آج مسلمان انسانیت کے درجے سے بھی نیچے اتر چکا ہے، جس کی وجہ سے آئے روز معاشرے میں روزانہ ہم واقعات سنتے ہیں کہ کسی عورت کے ساتھ یہ ہو گیا، کسی عورت کے ساتھ یہ ہو گیا، کرنے والا مسلمان ہے۔ اگر انسانیت کے حوالے سے سوچا جائے کہ انسان ہونے کے ناطے، ایک انسان ہونے کے ناطے عورت کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہو سکتا، لیکن ہو رہا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اسی لیے جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور اس وقت ہمارے ملک کا جو ماحول ہے اور دشمنان اسلام پوری آب و تاب کے ساتھ اور پوری شان و شوکت کے ساتھ اور اپنی طاقت کے مظاہرے کے ساتھ اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف پورے آب و تاب کے ساتھ وہ اپنی زبان بھی چلا رہے ہیں اور قانون کا بھی وہ سہارا لے رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں
کہ یوپی میں کیا ہے، مدھیہ پردیش میں کیا ہوا ہے، لو جہاد کے نام پر کیا کیا نہیں ہو رہا ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اگر اب بھی ہم نے عورتوں کی فکر نہیں کی، اپنی بچیوں کی فکر نہیں کی، تو پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ ہماری بچیاں غیروں کے گودوں میں پلیں گی، ہماری بچیاں غیروں کے گھروں تک پہنچ جائیں گی اور اپنا مذہب تبدیل کرنے میں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہو رہا ہے، روزانہ یہ واقعات پیش آ رہے ہیں اور اس کے لیے مستقل ایک منصوبہ بندی کے ساتھ کام ہو رہا ہے، مستقل منصوبہ بندی کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ اگر اب بھی ہم آنکھ نہیں کھولیں، اب بھی اگر ہم غفلت کی نیند سے نہیں جاگیں، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ تو اس لیے عورتوں کے معاملے میں حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ جو گھر کا ذمہ دار مرد ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کی ساری عورتوں کی دینی رہنمائی کی فکر کرے، ان کی دینداری کی فکر کرے۔ دنیا کی فکر سب کرتے ہیں، کھانے پینے کی، کپڑے کی، دوا دارو کی، علاج معالجے کی سب فکر کرتے ہیں، لیکن ان کے دین کی، آخرت کی، ایمان کی، اعمال کی، اس کی فکر کرنا ضروری ہے۔ خاص طور سے دو طرح کی لڑکیاں اس میں ملوث ہیں، ایک غربت کی وجہ سے اور ایک اعلیٰ تعلیم پر پہنچ جانے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے دین سے ناواقفیت ہے، جس کو اگر آسان الفاظ میں کہا جائے تو دین سے جہالت کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے جو انتہائی غریب ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں لیکن دینی تعلیم سے وہ ناواقف ہیں، ایسی لڑکیوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اپنی بچیوں کی دینداری کی فکر کرنا اور ان کے اندر دین کی محبت پیدا کرنا، اللہ پر کامل یقین پیدا کرنا اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت پیدا کرنا اور آپ کے لائے ہوئے دین کے سچا ہونے کا یقین ان کے دل میں بٹھانا، آپ کی سنتوں سے محبت ان کے دلوں میں پیدا کرنا، یہ ذمہ داری ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے فرمایا، میں نے بارہا یہ بات کہی ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اولاد اللہ کی نعمت بھی ہے، اولاد اللہ کی امانت بھی ہے۔ نعمت ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تو نے اولاد جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، اور اولاد دے کر تو نے ہمارے گودوں کو بھر دیا، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا، ہمارے گھر کو آباد کر دیا، ہمارے گھروں میں خوشی آ گئی۔ یہ نعمت کا تقاضا ہے۔ امانت کا تقاضا یہ ہے کہ جس اللہ نے اس کو تمہارے حوالے کیا ہے اس اللہ کا تعارف کرایا جائے، اس اللہ کا یقین اس کے دل میں بٹھایا جائے اور اس اللہ کی تعلیمات سے اس کو واقف کرایا جائے۔ جس رسول کو اس اللہ نے بھیجا ہے اس رسول سے اس اولاد کو واقف کیا جائے اور ان کی سنتوں کو بتایا جائے، ان کی لائی ہوئی شریعت سے محبت پیدا کی جائے اور ان کی شریعت کا علم ان کو دیا جائے۔ یہ امانت کا تقاضا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، نعمت کا تقاضا تو پورا ہو رہا ہے، خوشیوں کا اظہار بھی ہوتا ہے، اللہ کا شکر بھی ادا کیا جاتا ہے، لیکن امانت کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے، امانت کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے اور امانت کے پہلو سے غفلت بڑھتی جا رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی طرف سے ملنے والی اس نعمت کا جو ایک پہلو امانت بھی ہے اس کی طرف بھی توجہ دی جائے، اپنی اولاد کو اللہ کا تعارف کرایا جائے، اللہ کی ذات عالی کا یقین ان کے دلوں میں بٹھایا جائے، اللہ کی محبت بھی بٹھائی جائے اور اللہ کا ڈر اور خوف بھی بٹھایا جائے، اللہ کے رسول کی محبت بھی بٹھائی جائے اور اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت کی محبت بھی بٹھائی جائے، اللہ کے رسول کا سچا پیغمبر ہونا بھی ان کو بتایا جائے اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کا ہی کامیابی کی ضمانت ہونا یہ بھی بتایا جائے کہ دنیا اور آخرت میں ترقی، کامیابی، سربلندی اگر ملے گی تو وہ اسی شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے ملے گی۔ یہ بات اپنی اولاد کے دل و دماغ میں بٹھائی جائے کہ دنیا میں بھی اگر ہم سر بلند ہونا چاہتے ہیں، دنیا میں بھی اگر ترقی
دنیا میں بھی چین و سکون چاہتے ہیں تو اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارنا اور اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارنا ضروری ہے۔ یہ بات بچپن ہی سے اولاد کے دل و دماغ میں بٹھائی جائے۔ اگر بچپن ہی سے اتنی دینداری اور اتنی دین کی بیداری ان کے اندر پیدا ہو گئی، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ وہ بڑی ہونے کے بعد میں کسی کا شکار نہیں بنے گی، کسی کے ہاتھ نہیں لگے گی، بلکہ وہ خود دوسروں کو دعوت دینے والی بنے گی۔ تو میرے عزیز دوست بزرگوں، یہ بات میں نے گزشتہ جمعہ عرض کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عورت کے حقوق کا خیال رکھنا، اس کے ساتھ صحیح سلوک کرنا اور عورت کی اچھی تربیت کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ اللہ کے نبی کو پسند تھا۔ اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کے نبی کا امتی سمجھتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کے نبی کا عاشق سمجھتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا سمجھتے ہیں، ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی اس پسند کو اپنی پسند بنائیں، اللہ کے نبی کی اس چاہت کو اپنی چاہت بنائیں، تب جا کر عشق کا حق ادا ہوگا، تب جا کر عاشق نبی ہونے کا دعویٰ صحیح ہوگا۔ زبان سے عاشق نبی کا دعویٰ کر کے آدمی اگر اپنی بیوی کے ساتھ نا اتفاقی کرتا ہے اور بیوی کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، مار پیٹ کا اور دوسرے معاملات کرتا ہے، تو اس کے عاشق رسول ہونے کا دعویٰ یقیناً صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی پوری زندگی شاہد ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تمہارے لیے نبی کی زندگی میں نمونہ ہے، نبی کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، تم نبی کی زندگی کو دیکھو، اسی کے مطابق زندگی گزارو۔ تو اس لیے عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنا اور ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اللہ نے جن کو صاحب حیثیت بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، اللہ نے ان کو وسعت اور کشادگی عطا فرمائی ہے، ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اپنے مال و دولت کو غلط جگہ پر خرچ کیے بغیر اور اپنا حق سمجھ کر اسراف کیے بغیر، فضول خرچی کیے بغیر ان غریب اور یتیم بچیوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، ان کی نکاح اور ان کی شادی بیاہ کا انتظام کریں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، معاشرت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک پسند تھا۔ آگے گزشتہ جمعہ میں نے یہ بات بھی عرض کر دی کہ لباس میں اللہ کے نبی کو کیا پسند تھا۔ لباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ کا لباس پسند تھا، اور آپ قمیص پہنا کرتے تھے، آپ کرتا پہنا کرتے تھے، اور آپ کا کرتے کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کی آستین یہاں گٹوں تک، پہنچوں تک ہوتی تھی، اور نیچے آپ کا جبہ ٹخنوں سے اوپر تک ہوتا تھا۔ تو لباس کے معاملے میں بھی مسلمانوں کو فکر کرنی چاہیے۔ تنگ لباس پہننا، پینٹ شرٹ پہننا، ڈھیلا ڈھالا پہنے، یقیناً اس کی اجازت ہے، غلط نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کی پسند کو اگر ہم اپنانا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کے لباس کو اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں، تو نبی کا لباس یہ تھا۔ اللہ کے نبی کرتا پہنا کرتے تھے، اتنا لمبا جبہ اگر نہیں پہن سکتے، کم سے کم آج جو علماء کا، صلحاء کا اور اللہ کے نیک بندوں کا جو لباس ہے، اس لباس کو تو ہم کم سے کم اختیار کریں۔ سر پر ٹوپی رکھنے کی عادت ڈالیں، کھلے سر پھرنا یہ اللہ کے نبی کا کبھی مزاج نہیں تھا۔ سوائے حج کے موقع پر اور سوائے نماز استسقاء کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی سر کھلا نہیں تھا۔ ان کے علاوہ آپ سر پر ٹوپی پہنا کرتے تھے اور اس کے اوپر پگڑی باندھا کرتے تھے۔ اگر ہم پگڑی نہیں باندھتے تو کم سے کم سر پر ٹوپی رکھنے کی عادت ڈالیں۔ جیسے میں نے گزشتہ جو عرض کیا تھا کہ اگر کہا جائے کہ مسلمان کتنے ہیں، اگر اندازہ لگایا جائے تو اگر غیر کو بھی کھڑایا جائے، مسلمان کو بھی کھڑایا جائے، دونوں کے درمیان میں آپ کیسے فرق کر سکیں گے؟ یہ بھی پینٹ شرٹ پہنا ہوا ہے، یہ بھی پینٹ شرٹ پہنا
ہوا ہے، اس کی بھی داڑھی نہیں ہے، اس کی بھی داڑھی نہیں ہے، اور اس کی بھی ٹوپی نہیں ہے، اس کی بھی ٹوپی نہیں ہے، تو آپ ظاہری طور پر کیسے فیصلہ کریں گے؟ تو اس لیے اپنے سروں پر ٹوپی رکھنے کی عادت ڈالیں۔ ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں، حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، بڑے اللہ والے تھے، اللہ نے ان سے بہت کام لیا، بہت بڑے علم کے پہاڑ تھے۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں حضرت بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، امت کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ حضرت نے ایک واقعہ سنایا، ایک مرتبہ یوپی کے کسی علاقے میں، کسی گاؤں میں ہندو مسلم کا فساد ہونے والا تھا، صبح میں فساد ہونے والا تھا۔ مسجد کے جو امام صاحب تھے، عالم دین تھے، انہوں نے دیکھا کہ صبح میں یہ فساد ہونے والا ہے، تو رات انہوں نے کسی طریقے سے جا کر کسی دکان سے جتنے مسلمان اس گاؤں میں تھے، 100-200 جتنے مسلمان تھے، اتنی وہ ٹوپیاں لے کر آ گئے، اور رات بھر انہوں نے یہ کام کیا کہ ہر گھر جا کر ٹوپی پہنچائی، اور انہوں نے کہا کہ فجر کی نماز میں گھر کا ہر مرد اور ہر بالغ بچہ ٹوپی لگا کر مسجد کو نماز کو آئے، فجر کی نماز کو، اور پھر اس کے بعد رات بھر یہ تقسیم ہو گئی۔ صبح میں جب مسلمان ٹوپی لگا کر مسجد کی طرف آئے تو غیروں کے دلوں میں ایک رعب بیٹھ گیا کہ ہم نے تو سمجھا تھا مسلمان بہت تھوڑے ہیں، یہاں تو اتنے سارے مسلمان ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگو، ہماری جو ظاہری شناخت ہے، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ غیروں کے دلوں میں رعب ڈالتے ہیں۔ ہم نے ہی اپنی شناخت کو ختم کر دیا ہے تو اس کا کیا علاج ہے؟ تو اس لیے ہمیں سچا اور پکا مسلمان بننا ضروری ہے۔ سر پر ٹوپی رکھنے کی عادت ڈالیں، اور لباس بھی سنت کے مطابق بنائیں، چہرہ بھی سنت کے مطابق بنائیں۔ یہ ظاہری حیت ہی سامنے والے پر رعب ڈال دیتی ہے۔ اگر وہ نمازی ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں کا پابند ہے، اندرونی طاقت بھی اس کے اندر ہے، روحانی طاقت بھی اس کو حاصل ہے، اللہ کے احکامات کو وہ پورا کرنے والا ہے، تو اس کا رعب تو اور بہت زیادہ پڑے گا۔ لیکن ظاہری حیت بھی، اس کا بھی اللہ نے رعب رکھا ہے۔ تو اس لیے سر پر ٹوپی رکھنے کی عادت ڈالیں اور لباس سنت کے مطابق پہننے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ کے نبی کو پسند تھا تو ہم بھی اللہ کے نبی کو اپنی پسند بنا کر اختیار کریں گے۔ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد علماء نے لکھا ہے، ماحولیات کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند تھا۔ ماحولیات کے اعتبار سے بھی اللہ کے نبی کی پسند نہایت منفرد اور نرالی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف ستھرا پاکیزہ ماحول پسند فرمایا کرتے تھے، اور صفائی اور ستھرائی اور پاکیزگی کی ہر چیز اللہ کے نبی کو پسند تھی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک سے والہانہ محبت تھی۔ آپ نے دن ہو کہ رات ہو، اللہ کے نبی مسواک کا اہتمام فرماتے تھے۔ تادم آخر، جب تک اللہ کے نبی حیات تھے، آخری دم تک اللہ کے نبی نے مسواک کو پابندی کے ساتھ استعمال فرمایا۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر مجھے مشقت اور تکلیف کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس بات کو فرض قرار دیتا کہ ہر فرض نماز کے ساتھ مسواک کا اہتمام کیا جائے۔ تو صفائی اور ستھرائی اللہ کے نبی کو پسند تھی، اور مشمومات میں، سونگھی جانے والی چیزوں میں اللہ کے نبی کو خوشبو بہت پسند تھی، خوشبو بہت پسند تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو استعمال فرمایا کرتے تھے، اور آپ کو خوشبو بہت پسند تھی۔ خوشبو کی آپ کو ضرورت ہی کیا تھی؟ آپ کا پسینہ ہی خوشبودار تھا، آپ کا پسینہ ہی خوشبودار تھا۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے رخسار اور گال پر رکھا
تو آپ کے ہاتھوں کی ٹھنڈک اور خوشبو کا عالم یہ تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا، میں نے ایسا محسوس کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کسی عطار اور عطر فروش کے دکان میں اس کے عطر کے برتن میں ہاتھ ڈالا ہو اور پھر نکالنے کے بعد میرے گال اور رخسار پر آپ نے ہاتھ رکھا ہو، تو اس وقت جتنی خوشبو ہوتی ہے ویسی خوشبو آپ کے میرے چہرے پر ہاتھ رکھنے کی وجہ سے میں نے محسوس کی ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی، عطر بہت پسند تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں حبب الی من الدنیا ثلاث، کہ دنیا میں مجھے 3 چیزیں اللہ نے اپنی طرف سے محبوب بنا دی ہیں، مجھے اس کو محبوب کر دیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک چیز طیب، خوشبو بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشک استعمال فرمایا کرتے تھے اور عود استعمال فرمایا کرتے تھے، عود کے ساتھ کافور ملا کر استعمال فرمایا کرتے تھے۔ تو عطر اللہ کے نبی کو بہت پسند تھا اور خوشبو کے ساتھ اتنا لگاؤ تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر خوشبو کا ہدیہ پیش کیا جاتا تو آپ اس کا انکار نہیں فرماتے تھے، فوراً قبول فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صریح اور واضح روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں کا ہدیہ کبھی اس کا انکار مت کیا کرو، واپس نہ کیا کرو۔ 3 چیزیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، ایک ہے تکیہ اور دوسرا ہے خوشبو اور تیسرا ہے دودھ۔ ان 3 چیزوں کا اگر ہدیہ دیا جائے تو اس کا انکار نہ کرو۔ یہاں رک کر ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، عطر وہ عطر ہونا چاہیے، کوئی تیل ملایا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا اگر ہدیہ دیا جائے وہ عطر کی طرح نہ ہو، لگائیں تو سر گھوم جائیں، آدمی زمین سے آسمان پر پہنچ جائیں، ایسا عطر نہیں ہوتا۔ عطر کی طرح ہونا چاہیے، خوشبو کی طرح ہونا چاہیے۔ لوگ مہنگی چیزیں استعمال کرتے ہیں لیکن خوشبو میں جا کر 10-20 روپے والا عطر استعمال کرتے ہیں، یہاں بھی مسجد میں لگا کر آ جاتے ہیں۔ کبھی دیکھا جائے مسجد میں جیسے ہی نماز پڑھانے کے لیے اندر داخل ہوتا ہوں، وہ خوشبو جیسے ہی دماغ کو لگتی ہے تو سر گھومنے لگتا ہے، ایسی خوشبوئیں لگا کر آ جاتے ہیں۔ تو خوشبو کے معاملے میں بھی اچھی خوشبو استعمال کرنا چاہیے، اور اچھی خوشبو کا استعمال کرنا اچھی فطرت ہونے کی علامت ہے، اعلیٰ ذوق ہونے کی علامت ہے۔ آدمی خوشبو جتنی اعلیٰ اور عمدہ استعمال کرتا ہے اس کا ذوق بھی اتنا اعلیٰ اور عمدہ ہے، اس کی طبیعت بھی اتنی پاکیزہ ہے، اس کا ذوق بھی اتنا اعلیٰ ہے، وہ اس بات کی علامت ہے۔ جسم کو بھی اس سے فائدہ ہے، روح کو بھی اس سے فائدہ ہے، جسم کو بھی ترقی ملتی ہے، روح کو بھی ترقی ملتی ہے۔ تو اس لیے اچھی خوشبو استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ایسی ویسی خوشبو ہم نے استعمال کر لی جس کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف ہوئی تو ہم اس کو تکلیف دینے والے شمار ہوں گے۔ تو اس لیے اچھی خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پسند تھا، خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہر وقت خوشبو استعمال کیا کرتے تھے، لیکن جمعے کے مسنون اعمال میں سے ہے کہ جمعے کے دن اچھی خوشبو لگا کر مسجد کو آیا کریں۔ اگر کہیں مجمع میں جانا ہو تو وہاں بھی خوشبو لگا کر جایا کریں تاکہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارے بدن کی بدبو کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے سامنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ اسی لیے حکم ہے کہ مجمع میں اگر جا رہے ہیں، 4-5 افراد مل کر بیٹھے ہوئے ہیں تو اچھی خوشبو لگا کر جایا کریں۔ تو یہ خوشبو بھی اللہ کے نبی کو پسند تھی، اور اسی طریقے سے جب اتنی پسند کی باتیں ہی عرض کی جا رہی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے اور پینے کی چیزوں میں آپ کو کیا پسند تھا؟ علماء نے اس کو بھی لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مأکولات یعنی کھائے جانے والی چیزیں، مشروبات پی جانے والی چیزوں میں کیا پسند تھا؟ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پسند تھا۔ امید ہے کہ مسلمان اس میں تو اتباع ضرور کریں گے،
اس کو تو ضرور اپنی پسند بنائیں گے، پیچھے جتنی باتیں عرض کی گئی وہ ہوں گی یا نہیں ہوں گی، لیکن اس میں تو ضرور اتباع کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پسند تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت افزا اور پاکیزہ جانوروں کا گوشت حلال فرمایا ہے، حلال قرار دیا ہے ہمارے لیے۔ تو ان سارے جانوروں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا گوشت پسند تھا، اور ان میں بھی اس بکری کے گوشت میں سے بھی دستی کا گوشت یعنی شولڈر کا گوشت اللہ کے نبی کو پسند تھا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جو طبیب کہے جاتے ہیں، روحانی ڈاکٹر کہے جاتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو شولڈر کا گوشت ہوتا ہے یہ معدے پر ہلکا ہوتا ہے اور نہایت لذیذ ہوتا ہے اور جلدی ہضم ہو جانے والا ہوتا ہے، اور گوشتوں میں سب سے اچھا گوشت یہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بکری کے دستی کا گوشت پسند تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ الذراع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بہت پسند تھا، آپ اس کو پسند فرماتے تھے۔ اور سبزیوں اور ترکاریوں میں اللہ کے نبی کو کیا پسند تھا؟ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا، کدو بہت پسند تھا۔ علماء نے لکھا ہے ایسے بے شمار واقعات ہیں صحابہ کے، چونکہ وقت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی اور آپ کے سامنے گوشت پیش کیا گیا تو آپ نے اس گوشت میں سے وہ دستی کا گوشت استعمال فرمایا۔ سبزیاں آپ کے سامنے پیش کی گئی، آپ کے سامنے جب کدو کا سالن پیش کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سالن کے کٹورے میں سے کدو تلاش کر کر کے کھایا کرتے تھے۔ اور آپ ڈاکٹروں سے پوچھ رہی، ڈاکٹروں کی تحقیق ہے، اطباء کا یہ تحقیقی کارنامہ ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ کدو طبیعت کے لیے، انسان کے لیے بہت مفید ہے، اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ چونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں اس وقت یاد کروں، لیکن کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے، وقت نہیں ہے ورنہ وہ ساری باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا کہ اس کے کیا کیا فوائد لکھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے کدو کا استعمال اللہ کے نبی کو بہت پسند تھا۔ صحابہ پر قربان جائیں، صحابہ کیسے عاشق تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی خاص ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کدو اور گوشت دونوں ملا کر پکایا ہوا شوربہ پیش کیا جاتا تو آپ گوشت کے بجائے کدو تناول فرماتے تھے زیادہ مقدار میں، تو اتنا آپ کو پسند تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ پہلے مجھے کدو پسند نہیں تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ یہ میرے آقا اور میرے سرکار کو پسند ہے تو اس کے بعد سے حضرت انس فرماتے ہیں کہ میری طبیعت میں کدو اتنا پسند ہو گیا کہ کوئی سالن گھر میں بغیر کدو کے پکتا نہیں تھا۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، صحابہ عبادتوں میں بھی حضور کی اتباع کرتے تھے، معاملات میں بھی حضور کی اتباع کرتے تھے، معاشرت میں بھی حضور کی اتباع کرتے تھے۔ کدو کا سالن پکانا فرض نہیں تھا، اور اللہ کے نبی کو کدو پسند تھا تو ہمیں بھی پسند کرنا فرض نہیں ہے، لیکن صحابہ کو اللہ کے نبی سے اتنا تعلق تھا، ان کو حق ہے کہ وہ کہیں میں عاشق رسول ہوں، اتنا اللہ کے نبی سے عشق تھا اور اتنا اللہ کے نبی سے محبت تھی اور اتنا اللہ کے نبی سے لگاؤ تھا۔ جو چیز حضور کو پسند تھی وہ صحابہ کو پسند تھی، جو چیز حضور کو پسند تھی وہ صحابہ کو پسند تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے مجھے کدو پسند نہیں تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ یہ حضور کو پسند ہے تو اس کے بعد وہ میری طبیعت میں ایسا پسندیدہ بن گیا کہ بغیر اس کے میں کوئی سالن نہیں کھاتا تھا۔ تو میرے عزیز دوست و بزرگوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پسندیدہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کا روزانہ ہم بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن کھاتے ہوئے اگر ہم نیت یہ کر لیں کہ یہ اللہ کے نبی کو پسند تھا، یہ مجھے بھی پسند ہے، تو اس پر ثواب ملے گا، اس پر ثواب ملے گا۔ اور مشروبات میں سادہ اور ٹھنڈا پانی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ کان احب الشراب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحلو البارد، صحابی فرماتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سادہ میٹھا اور ٹھنڈا پانی پسند تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کول ڈرنکس جو اس وقت دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں یہ جس درجے میں بھی ہو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، یہ تو کلی بات ہے، طے شدہ بات ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پانی سے زیادہ وہ پی جاتے ہیں، پانی سے زیادہ ان کو وہ پسند ہے، اور اتنی بات طے ہے کہ آپ کتنی ہی یہ مشروبات پی جائیں اس سے پیاس نہیں بجھتی، اس سے پیاس نہیں بجھتی جب تک آپ پانی نہ پئیں۔ تو اس لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سادہ میٹھا اور ٹھنڈا پانی پسند تھا۔ ٹھنڈا کا مطلب اتنا ٹھنڈا نہیں ہے کہ اس سے معدے کو نقصان پہنچے، اور اس وقت فریج نہیں تھی، جو مصنوعی چیزیں ہیں وہ نہیں تھیں، جو فطرتی اور قدرتی چیزیں تھیں وہ موجود تھیں۔ آج بھی اگر آپ ہنڈی میں رکھ کر ٹھنڈا پانی پئیں، کتنا ہی ٹھنڈا کیوں نہ پئیں اس سے نقصان نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشروبات میں یہ چیزیں پسند تھیں۔ اور اسی آخر میں دو باتیں عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ہر اچھے کام میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزیں پسند تھیں۔ جب آپ کی پسند کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے، اتنی ساری باتیں پسند کے حوالے سے ہو گئی، آخر میں یہ دو باتیں بھی عرض کرتا ہوں، آپ اس کو سن لیں اور اپنی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کریں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کان کے مزے کے لیے ہم سن لیں، نہ بولنے والے کو عمل کرنے سے کوئی تعلق ہے، نہ سننے والوں کو عمل کرنے سے کوئی تعلق ہے۔ اگر بات ایسی ہے تو یہ کہنا سننا ہمارے لیے وبال ہے، یہ کہنا سننا ہمارے لیے وبال ہے۔ تو اگر کہنے والا بھی سننے کی نیت سے بولتا ہے، سننے والے بھی اگر عمل کرنے کی نیت سے سنتے ہیں، تو پھر یہ کہنا سننا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا، اور عملی شکل جب اس کو دی جائے گی، عمل میں اگر ہم اس کو لے آئیں گے تو پھر اس کے فائدے نتیجے اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ علماء نے لکھا ہے ہر اچھے کام میں اللہ کے نبی کو دو چیزیں پسند تھیں۔ پوچھا گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا عمل زیادہ پسند تھا؟ ای العمل احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کون سا عمل اللہ کے نبی کو زیادہ پسند تھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آدمی کا وہ عمل پسند تھا جس عمل کو آدمی پابندی کے ساتھ کرے۔ کان احب العمل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي يدوم صاحبه، کہ اللہ کے نبی کو وہ عمل پسند تھا جس عمل کو آدمی پابندی کے ساتھ کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج جوش میں آ گئے 10 رکعت 20 رکعت 200 رکعت پڑھ لیے، پھر 200 دن تک 1 رکعت نفل بھی نہیں پڑھے۔ یہ جوش و جذبہ اسلام میں معتبر نہیں ہے۔ آپ تھوڑا ہی عمل کریں لیکن پابندی کے ساتھ وہ عمل کریں، یہ شریعت میں مطلوب ہے، پسندیدہ ہے، اور اللہ کے نبی کو یہ پسند ہے۔ تو اس لیے ہم چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی کریں تو پابندی کے ساتھ اس پر عمل کریں۔ پابندی کے ساتھ کیے جانے والا عمل یہ اللہ کے نبی کو بہت پسند تھا۔ تو اس لیے جتنے اعمال ہم کر رہے ہیں یا جو عمل بھی ہم شروع کریں تو پابندی اس کے اوپر برقرار رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ وقتاً فوقتاً جب جی چاہ کر لیا، تو یہ شریعت کی نگاہ میں مطلوب نہیں ہے۔ شریعت کی نگاہ میں مطلوب اور پسندیدہ یہ ہے کہ جو کام بھی ہم کریں پابندی کے ساتھ کریں، مداومت کے ساتھ کریں، یہ شریعت میں بھی پسندیدہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ پسند تھا۔ اور دوسری چیز علماء نے لکھا ہے کہ کوئی اچھا کام بھی ہم شروع کریں دائیں طرف سے شروع کرنا اللہ کے نبی کو پسند تھا۔ کان یحب التیمن فی کل شأنہ طہورہ وتنعلہ وترجلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا آپ کی طاقت میں ہوتا تھا اور جتنا آپ کر سکتے تھے، ہر معاملے میں آپ دائیں طرف کو پسند فرماتے تھے۔ آپ چاہے وضو کرنے کا معاملہ ہو یا چپل پہننے کا معاملہ ہو یا کنگھی کرنے کا معاملہ ہو، حدیث میں ساری صراحتیں موجود ہیں کہ آپ دائیں طرف کو پسند فرماتے تھے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اتنے عاشق تھے اللہ کے نبی کے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل کہ حلال اور حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے معاذ بن جبل ہیں. قیامت کے دن علماء کے جو سردار ہوں گے وہ معاذ بن جبل ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنے بڑے صحابی ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی کو دائیں طرف پسند ہے, دائیں طرف آپ کو محبوب ہے, تو حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں آتا ہے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ آپ نے ساری زندگی کبھی دائیں طرف تھوکا بھی نہیں تھا کہ یہ اللہ کے نبی کو پسند ہے اور اللہ کے نبی کو جو چیز پسند ہے میں اس طرف کیسے تھوکوں. تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں, آپ کی پسند کے حوالے سے یہ ساری چیزیں عرض کی گئی ہیں کہ عبادات میں آپ کو کیا پسند تھا, معاشرت میں آپ کو کیا پسند تھا, لباس میں آپ کو کیا پسند تھا, کھانے پینے کی چیزوں میں آپ کو کیا پسند تھا, ماحولیات کے سلسلے میں آپ کو کیا پسند تھا, خوشبو آپ کو کیسی پسند تھی اور ہر اچھے کام میں آپ کو کیا پسند تھا. یہ ساری باتیں عرض کی گئی ہیں. ان باتوں کو سامنے رکھ کر اللہ کے نبی کی پسند کو اپنی پسند ہم بنائیں گے, اللہ کے نبی کی چاہت کو اپنی چاہت ہم بنائیں گے. اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اس کے دنیاوی فائدے بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور اخروی فائدے تو اللہ تبارک و تعالی عطا ہی فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.